الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے کہ ہم علم عقیدہ و کلام کی ابحاث کو پڑھ رہے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان انبیاء کا قبر کی مٹی میں مل جانا محال ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں مل جاتے۔ اگر کوئی ایسا تصور اور ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر خارج از ایمان ہونا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، جنہیں اللہ کی راہ میں موت آئے، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ یہاں لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، شہید کیا جانا ہے، قتل کیا جانا ہے راہ خدا میں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے امتی اگر اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں تو رب کعبہ ان کے لیے اعلان فرماتا ہے، ان کے لیے نوید مسرت دیتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں۔ تو جب انبیاء کی امتیوں کی یہ شان ہے تو انبیاء کا مقام اور انبیاء کی شان کیا ہوگی، اور ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کے احکام کے تابع گزرتا ہے، اور جو بھیجے ہی اللہ کے احکام کو کائنات میں پہنچانے کے لیے جاتی ہیں، اور جب ان کا وقت آخر آتا ہے تو وہ بھی رب کریم کی منشاء و مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ تو ایسے ارواح طیبہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ہمیں ان کی زندگی کی اور زندگی کی کیفیات کی خبر نہیں ہوتی۔ تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ رب العزت نے انبیاء کے جسموں کو مٹی پر، زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، وہ اسے نہیں کھا سکتی۔ ایک روایت میں ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یہ اتنے ہی لفظ آئے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ تاجدار کون و مکان ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور ان پر رحمت خداوندی اتاری جاتی ہے۔ تو جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سری فرامین اس باب میں ہمیں میسر ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، تو پھر ایسا عقیدہ رکھنا چہ معنی دارد۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب شہید کا جسم مٹی میں نہیں ملتا، سلامت رہتا ہے، تو انبیاء کے اجسام کو مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ اور یہ معجزات ہیں کہ کئی سو سال پرانی قبور جب کھودی جاتی ہیں تو میت کا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے۔ جب دیگر ایسے لوگوں کے ساتھ یہ صورتحال مشاہدہ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے اجساد طیبہ کو کس طرح مٹی نقصان پہنچائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ
جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کے جسد اطہر کو 1974 میں 1974 میں ایک لحد مبارک سے دوسری لحد میں منتقل کیا گیا تھا، آپ کے جسم کو منتقل کیا گیا تھا۔ 14 صدیاں تقریباً آپ کے وصال کو ہو چکی تھیں جب آپ کے جسد اطہر کو منتقل کیا جا رہا تھا، اور اس انتقال میں بھی آپ کے جسد اطہر پر کسی طرح کا کوئی نقص نہیں تھا، آپ کے وجود کو مٹی نے نہیں کھایا تھا۔ اس زمانے کے شاہدین نے اس کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس خبر کو دنیا کی مختلف اخباروں میں شائع بھی کیا گیا۔ پاکستان میں جنگ نیوز پیپر میں یہ خبر شائع ہوئی تھی۔ جب انبیاء کے والدین اپنی قبور میں سلامت ہیں تو پھر انبیاء کے وجود کو بھلا کیسے کائنات کی کوئی مٹی کھا سکتی ہے؟ آج بھی اگر ہم چند طبقات کی کتابیں دیکھیں تو ان میں ایسی عبارتیں ملتی ہیں کہ نعوذ باللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کی خاک میں مل گئے۔ اللہ رب العزت ایسے اقوال سے، ایسے خیالات سے، ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ گمراہ کن عقیدہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں، سلامت ہیں، صحیح سلامت موجود ہیں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو نور الدین زنگی والا واقعہ ہی پڑھ لیجئے کہ جب آپ کے جسد اطہر کو 3 عیسائی ذلیلوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگی کو کہا تھا کہ زنگی آؤ اور ان 3 لوگوں سے نمٹ لو، یہ مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کو خاک نے کوئی نقصان پہنچایا ہوتا تو پھر یہ کبھی نہ ہوتا۔ ایسے بہت سے شواہد ہیں جو ہمیں میسر آتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر موسیٰ پر سے گزر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے بھی ہیں، اپنی قبر اطہر میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ یصلی فی قبرہ، اپنی قبر اطہر میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، اس کے برعکس عقیدہ رکھنا گمراہ کن عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں عقائد صحیحہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔